اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیات 81 سے۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو ان کے تاریخی احسانات یاد کروائے گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں پر کیے، اور ان میں انہوں نے ان احسانات پر شکر کرنے کے بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان کو بارہا عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب ان آیات میں ان کو وہ عہد یاد کرایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات یعنی عبادات، معاملات وغیرہ کی تعلیم اور ان پر عمل کرنے کا حکم تھا۔ تو اب لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بالا کیوں نہیں، من جس نے، کاسبا کمایا، سیئاتن برائی کو، واحاطت اور احاطہ کر لیا یا گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، فاولئک تو یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے۔ برائیوں میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یا جنگ میں سے بھاگ جانا، وضو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی اگر بندہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ آگ میں جائے گا۔ ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، اور عاملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت ساتھی ہیں جنت کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کو اس لیے مثانی کہا گیا ہے کہ دونوں جگہوں کا ذکر یعنی جنت اور جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں پر جہنم میں ڈرایا گیا ہے وہاں پر جنت کی خوشخبری بھی ساتھ ہی دے دی گئی ہے۔ اور اس جب، اخذنا لیا ہم نے، ہم سے کون مراد؟ اللہ تعالیٰ، میثاقا پختہ عہد یا پکا عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا اللہ مگر اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی اور حکم دیا، اور بالوالدین اور ساتھ والدین کے، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد پھر والدین کے بارے میں ہے، یعنی حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد، وبالوالدین اور ساتھ والدین کے، والدین میں دونوں ماں اور باپ دونوں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے بعد اس میں روحانی والدین، اس کے بعد اس میں سسرالی والدین سب شامل ہیں۔ والدین کے ساتھ کیا معاملہ؟ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے سب سے احسان کے حقدار جو ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ احساناً احسان کرو گے، اور ذی القربیٰ اور قریبی رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، یتیم وہ بچے جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں یا جن کا باپ فوت ہو جائے، اور نابالغ بچے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کی کفالت اور ان کا خیال رکھنا ذمہ ہے۔ والمساکین اور مسکینوں کے، مسکین کون؟ مجبور، کمزور اور بے سہارا لوگ جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکیں، نہ صدقہ دے سکیں اور نہ ہی کوئی اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور شرم کے مارے کسی سے مانگے بھی نہیں۔ وقولوا اور کہو، للناس لوگوں سے، حسناً خوبصورت بات، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، سارے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مسکرا کر اچھے طریقے سے بات کرنا، غیر ضروری سوالات نہ کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور اقیموا قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، یعنی اپنی نماز کو ہر حال میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو بلکہ ہر حال میں نماز پڑھنا فرض ہے، پوری خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اس کے وقت پر، اس کے پورے احکامات کے ساتھ۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، یعنی اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مال پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کا مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جب تک ہم اپنی زکوٰۃ ادا نہ کر دیں گے ہمارا مال صاف نہیں ہوگا۔ ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا، کس نے منہ موڑ لیا؟ بنی اسرائیل نے، یعنی انہوں نے احکامات کی پابندی نہ کی، الا مگر یا سوائے، قلیلاً بہت کم، منکم تم میں سے، یعنی بہت کم لوگوں نے بات مانی،
وَأَنْتُمْ اور تم ہی ہو معرضون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے۔ اب یہ ایک اور عہد ہے، کیا عہد ہے؟ لا نہیں تسفکون تم بہاؤ گے دماءکم خون اپنے، یعنی اپنے بھائیوں کا، اپنی قوم کا، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنی جانوں کو یا اپنے لوگوں کو، من دیارکم من سے، دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، یعنی اس وقت تم نے وعدہ لے لیا، وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، یعنی وعدہ لینے کے بعد بھی تم یہ عمل کرتے ہو، کیا عمل؟ تم قتل کر ڈالتے ہو انفسکم اپنے لوگوں کو، اور تخرجون تم نکال دیتے ہو فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون تم غلبہ پاتے ہو یا تم چڑھائی کرتے ہو یا پشت پناہی کرتے ہو یا تم مددگار ہو، علیہم اوپر ان کے، بالعصم 7 گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود سے وعدہ لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، جلاوت نہیں کرو گے، اپنوں کو ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، فدیہ نہیں دو گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانا، وَإِن اور اگر یاتوکم وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ لیتے ہو ان سے، یعنی معاوضہ لیتے ہو، وہوا اور حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم اوپر تمہارے، اخراجہم نکالنا ان کو، یعنی تم پر ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی تم یہ سب کرتے ہو، افتؤمنون پھر تم مانتے ہو یا تم ایمان لاتے ہو، ببعضی 7 بعض کے، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض 7 بعض کے، یعنی تم کتاب کے کچھ حصوں کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، فما تو نہیں جزا ہوگی اس کی، من جو کوئی یفعلو کرتا ہے، ذالک یہ، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے ان کو دنیا میں ذلت ملتی ہے، آخرت میں تو ویسے ہی سزا ہے، اور ذالک یہ منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا فی میں الحیاتی زندگی، دنیا کی، ویوم اور دن، قیامتی قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے یا وہ پھیرے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب شدید ترین عذاب کے، فما اور نہیں، اللہ اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیوں نہیں چھوئے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون،
پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس بات کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا تم انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنی قریظہ اور بنو نذیر۔ دونوں طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بلا واسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں پر قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے مگر ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانہ بربادی میں حصہ دار ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ ہمیں تو تورات نے یہ حکم دیا ہے اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے تمہیں یہ حکم دیا اسی نے تمہیں یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ تم نے ان احکامات کو تو چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا، تو تمہاری اس نافرمانی کے لیے تمہاری سزا آخرت کا عذاب ہے اور تم اپنے عمل سے غافل ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔